الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ آج ہم نے جس آیت مقدسہ کو موضوع گفتگو بنایا ہے اس کے پیچھے جو ہمارے ذہن میں خیالات جو دماغ میں باتیں گھومتی رہتی ہیں وہ ہمارے موجودہ دائیں بائیں کے حالات کے پیش نظر اس آیت مقدسہ مبارکہ کو موضوع گفتگو بنانے کا ارادہ ہوا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف مساجد میں جب آپ لوگ جاتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں بازاروں میں کہیں آتے جاتے دیکھتے ہیں تو کہیں میں اب نام ان کا نہیں لوں گا لیکن مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں مکتبہ فکر کی مسجد ہے۔ مکتبہ فکر بھی نہیں ہے وہ، مکتبہ فکر ہونا کہ چلو ایک اسکول آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ مینس کہ تھنکنگ کا جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی، پرکھنے کی اور تفہیم کی، تبیین کی، تشریحات کی، اس کو اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں۔ تو جو شاید حضرات اس صف میں نہیں آتے، زمرے میں نہیں آتے کہ ان کو اسکول آف تھاٹ بھی ایون کہہ سکیں، تو ان کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں لوگوں کی مسجد ہے اور اس میں فلاں لوگ داخل نہیں ہو سکتے اور یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، داخل نہیں ہو سکتے اور یہ نہیں ہو سکتے اور وہ نہیں ہو سکتے۔ اب بندہ پوچھے ان المساجد للہ، جبکہ اللہ کی دین کیا فرماتا ہے کہ مسجد تو اللہ کی، مسجد تو اللہ کی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے مسجد اللہ کی ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور وہاں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ تو جب آپ یہ قرار دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں فرقے کی، فلاں گروہ کی، فلاں کی، یہ کی، وہ کی، ان کی مسجد ہے، تو اس میں اور کوئی دوسرے لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات، آپ کی تربیت، آپ کی جو صلح جوئی، نرم خوئی اور آپ کی اعلیٰ اخلاق۔ اب ایک حضرت صاحب کے کلپ اکثر آتے رہتے ہیں جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن فرماتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمایا، خلق عظیم پر متمکن فرمایا ہے۔ وہ خلق عظیم کا جو اعزاز ہے وہ یعنی یہ خلق عظیم آپ کی ایک صفت ہے گویا کہ۔ تو وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لو جی آپ بات کرتے ہیں خلق عظیم کی، یعنی ایک تو ان کا انداز اور ان کا لہجہ ہی اتنا ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو وہ تربیت کیا کریں گے؟ خلق عظیم، قرآن خلق عظیم کی بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ قرآن یہ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے پر اس کو ختم کرنے کے لیے آخری حد تک اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ کو بدلنے کے لیے اور ان کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کرنے کے لیے یہ بعثت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور لوگوں کی ان کے نام پر گویا کہ تربیت تو نہیں میں سمجھتا کر رہے، بس صرف اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے
اور اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے اپنی شعلہ بیانی کی جوہر دکھانے کے لیے اور اپنی اس رویے اور جو ان کی فطرت میں شامل ہے اس کو مذہبی لبادہ پہنا کر اس کو مذہبی خلاف میں ملفوف کر کے اور اپنی دھاک بٹھانے کے چکر میں بنیادی اسلامی تعلیمات اور بنیادی اخلاقی اسلام کی تعلیمات اور بنیادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اخلاق حسنہ اور جو رویہ اور برداشت اور تحمل اور یہ ساری جو صفات عالی ہیں ان کا جو پیغام اور ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کو ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ بندہ انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ یہ عالم دین کا مقام ہے، یہ عالم دین کا لیول ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن فرماتا ہے، اس اسوہ حسنہ کو اس انداز میں یہ پیش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پیش کیا کرتے ہیں وہ تو بات کرتے ہیں چلو جی یہاں پہ تو ہم یہ فرما، تو اس طرح گویا کہ وہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کو اس بات پر لانے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ ہر شخص جو ان کا سامعین ان کے ناظرین میں موجود ہے وہ بس ہاتھ میں پکڑ لے وہ تلوار اور جو اس کے سامنے آتا چلا جائے وہ اس کو اور بس اپنی دھاک بٹھاتا چلا جائے، گویا کہ ان کا جو مکتبہ فکر ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ان کی جماعت ہے، ان کا جو ایک انہوں نے چند لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا ہے اس کو چار داغ عالم پر ان کا مقصد ہے کہ بس ہماری جو شہرت ہے ہمارا جو رویہ ہے اس کو ہم ہر ایک پر نافذ اور جاری کریں۔ جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایسے حضرات کی تو خود ذہنی پرداخت اور ان کی ذہنی حالت کو چیک کروانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بنیادی اخلاق اور بنیادی جو انسانی گفتگو کے تقاضے ہیں عامی سطح پر عوامی سطح پر ایک عام آدمی کے لیول پر ان کی حد تک بھی شاید وہ اس سے معلوم بظاہر دکھائی نظر آتے ہیں، تو ان کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے لیڈر، ان کو بنا لیا ہے ہم نے اپنا امام اور ان کو بنا لیا ہم نے اپنا امیر اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں ان کو، گویا کہ یہ سارا بس پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم تو خیر دل تو بہت چاہتا ہے کہ کھل کر ذرا تھوڑے کھلے الفاظ میں لیکن ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ذرا کھلے الفاظ میں ان کی بھی تھوڑی سی ان کے بارے میں بھی ان کو شیشہ دکھایا جائے، ان کے جو اصلی چہرہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے، لیکن پھر وہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں زیادہ کھلنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آیا تو ہمیں ایسی لبرٹی ملی تو یقیناً ہم انشاءاللہ کھول کر بھی بیان کر دیں گے، اور یقیناً چاہتے ہیں کہ جس طرح کوئی کسی کی ہم تو خیر کسی کی عزت نہیں اچھالنا چاہتے، نہ کسی کی پگڑی اچھالنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد تو صرف آگاہی کہ جتنی جذباتی باتیں آپ کو بتا کر اور گویا کہ آپ کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور گویا کہ آپ کو ابھارا جاتا ہے تشدد پر اور قانون کو ہاتھ میں لینے پر، اس کو بہرحال ہر صورت میں کنڈیم کرنا چاہیے۔ اس کی بہرحال کسی شخص کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس بات کی غمازی نہیں کرتی، یا وہ اس بات کا اس کے پاس لائسنس نہیں ہے کہ وہ چند چیزوں میں کچھ شخص بہت زیادہ باصلاحیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چند صلاحیتیں اس شخص میں پائی جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بس منزل من اللہ ہو گیا اور اب اس کو ہر طرح کا حق حاصل ہے کیونکہ اس کے اندر فلاں صلاحیت، کیونکہ یہ فلاں گفتگو بڑے اعلیٰ پیمانے پر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ فلاں شخص کو بہت اچھا کوٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہے، کیونکہ یہ اس کو یہ چیز بہت یاد ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی بات کر لیتا ہے، یہ اس طرح کی بات کر لیتا ہے۔ دیٹ از ناٹ جسٹیفیکیشن کہ آپ اس طرح کے رویے کو پروموٹ کریں۔
हमारा काम तो यही है, इन अलैका इल्लल बलाग, आप सही बात को लोगों तक पहुंचा दें। आगे इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि पहुंचाना क्या है और हिदायत क्या है, किसने देनी है, और किसने अपने आप को खुद से ठेकेदार समझ लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमारा तो काम है आपकी खिदमत में पेश करना, ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए वही बात, शायद किसी के दिल में उतर जाए, शायद कि ये सदका जारिया जो हमारी तरफ से नहीं, अल्लाह हमें इस बात का जरिया बनाए कि हम उसकी जो तालीमात, अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात को बगैर किसी आमेज़श से लोगों तक पहुंचा सके। तो मौजू से फिर हट गए हम, वो जो था मसाजिद के, पर वो किसी हद तक तो हमने गुफ्तगू कर ली है, लेकिन मज़ीद इसको ज़्यादा तफसील से इसके हवाले से बात करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह अगली किसी नशिस्त में करेंगे। आपसे गुजारिश है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।